الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا سفر ہوا، اس سفر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا پیغام دے گئے؟ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو جو پیغام دیا اور اپنی امتیوں کو جو پیغام دیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعتماد اور توکل کا پیغام، وہ سبق دیا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس طرح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو حضرت ابوبکر اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے لے آئیں گے، گرفتار کر کے لے آئیں گے، تو انہیں 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک قیام فرماتے ہیں. اور جو اعلان ہو چکا تھا، اعلان اس طریقے کا ہو چکا تھا کہ مکہ کے وہ لوگ آپ کو تلاش کرنے کے لیے پورے مکہ کو انہوں نے چھان لیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک رسائی نہیں کر پائے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش نہیں کر پائے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 دن تک غار ثور کے اندر رہنا کہ تاکہ جو اعلان ہو چکا ہے، مکہ کے اندر ایک اعلان ہو چکا ہے کہ وہ جو ایک خبر پھیلی ہوئی ہے وہ خبر ختم ہو جائے. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد مدینہ کا سفر کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑی حکمت عملی ہمیں بتائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راستے کو اختیار کیا جو ایک گمنام راستہ، جو غیر معروف راستہ، جس راستے سے کوئی نہیں جاتا. تو یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اور بھروسہ اس اندازے سے ہمیں سکھایا کہ اللہ جس وقت کفار مشرکین غار ثور تک پہنچے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائے، لیکن قرآن پاک میں اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے گھبرائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فدا تھے، اس وجہ سے وہ گھبرائے کہ کہیں دشمن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور غیر معروف راستہ اختیار کرنا، 3 دن تک غار ثور کے اندر رہنا کہ توکل کی حقیقت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا، اختیار کر کے اس کے بعد اپنے پروردگار اعتماد اور بھروسہ رکھنا. ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے کہ اگر وہ اپنے گھونسلے سے باہر نہیں نکلتا، اللہ کی ذات اس کو اس گھونسلے کے اندر بھی دانا پانی کھلا سکتے ہیں، لیکن جب تک نہ وہ اپنے گھونسلے سے اس کا یہ
ایک طریقہ ہے کہ وہ گھونسلے سے باہر آتا ہے اور اس کے بعد وہ ادھر ادھر گھوم کر کے وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے کہ ظاہری اسباب کو انسان استعمال کر کے اس کے بعد اپنی ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ دوسری بات اس ہجرت کے واقعے سے جو ہمیں یہ سبق ملا کہ آپ علیہ السلام نے کیا عجیب ہمیں سبق دیا، کیا بہترین سبق دیا کہ دنیا کی تاریخ کے اندر ایسا سبق کسی نے آج کہ آپ علیہ السلام جب جا رہے ہیں، مشرکین مکہ نے آپ کے مکان کو گھیر لیا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بستر پر بٹھلاتے ہیں اور اپنی چادر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے ہیں، اور مکہ کے ان لوگوں نے جو آپ علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے، جو آپ علیہ السلام کے دین کے دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام پر اتنا بھروسہ اور اعتماد تھا کہ آپ کو صادق الامین کہا جاتا تھا، لقب آپ علیہ السلام کا یہ پڑ گیا تھا، اور مکہ کے لوگوں نے اپنا اچھا سامان، قیمتی سامان، اچھی چیزیں وہ سب آپ علیہ السلام کی سپرد کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس وہ امانت کے طور پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر بٹھانا، ان امانتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرنا کہ صبح مکہ کے لوگوں کو یہ امانتیں ان کے حوالے کریں، مکہ کے لوگوں کے حوالے یہ امانتوں کو کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پھر جب امانتیں آپ ان لوگوں کے حوالے کر دو گے، اس کے بعد آپ مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کریں۔ یہ بڑا سبق ہمارے لیے کہ ایک طرف وہ آپ کے دشمن ہیں، آپ علیہ السلام چاہتے کہ ان کی امانتیں اپنے ساتھ، لیکن ہمارے لیے ایک سبق کہ چاہے کیسا بھی ہو، کس طرح کے بھی لوگ ہوں، لیکن امانت کے اندر خیانت انسان کی وہ سبق آپ علیہ السلام۔ تیسری بات جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کی قربانی سے ہمیں کہ آپ علیہ السلام کے اتنے جانثار تھے، ایک حکم پر عمل کرنے والے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب حکم دیا کہ یہاں سے آپ کو نکلنا ہے، آپ مکہ کو چھوڑیے اور مدینہ کی جانب ہجرت کیجیے، تو کسی نے نہیں سوچا کہ میری بزنس کو چھوڑ کر چلا جائے۔ کوئی مالدار ہے، اپنی کسی کے پاس مکان ہے، اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ، اپنی زمین کو چھوڑ کر تمام چیزوں کو خیر آباد کر، لیکن اس کے بعد ایمان کو اس نے اپنی ایمان کی رکھوالی کے لیے ہجرت پسند کی۔ اتنا قیمتی مال وہ مکہ کے اندر چھوڑ کر اپنی زمینوں کو چھوڑ کر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں سے آئے تھے؟ روم سے آئے تھے اور مکہ کے اندر رہ رہے تھے، اور مکہ میں بہت بڑے تاجر بن جاتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ مکہ سے مدینہ سے جانے کی ہجرت کیجیے، اس وقت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کے لیے نکلے، لیکن کفار مشرکین نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا کہ صہیب رومی آپ روم سے آئے ہیں، مکہ کے اندر آپ کا تجارت کتنی بڑی تاجر ہو چکا ہے، ہم آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ کہا اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ اپنا تجارت کا جو سامان ہے، جو مال ہے، وہ ہمارے سپرد کیجیے، تو آپ کے راستے کو چھوڑ دیں گے، آپ کا راستہ یعنی اتنا قیمتی مال چھوڑ کر کے اس کے بعد علیہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کس کو ترجیح دی؟ لیکن آج کل ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایمان کو اتنا درجہ نہیں دیتے جتنی دنیاوی دولت کے اوپر اپنی آخرت کو
ہماری آخرت اس مال کے پیچھے برباد ہو جائے، لیکن اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ لہذا ان تین سبقوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، وہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا سبق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت ہمیں کیا سبق ملا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے طرز عمل سے اللہ سننے اس پر ہم سب کو عمل